یہ کیا ہے ابھی؟ سنبھال کے رکھا کرو نا بیٹا. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر جو ان کی اہلیہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی مصر کے لیے روانہ ہوئے. اپنی والدہ اور بہنوں سے ملنے کے لیے. راستہ طے کرتے ہوئے رات کے وقت اندھیرے میں دشواری ہو رہی تھی. سردی کا شدت والا موسم تھا.
آپ کی بیوی کو بچے کی پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ ہونے لگا، دور سے آگ جیسی چمک نظر آئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، وہ نور تھا جو آگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فرمایا میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں راستے کی تحقیق کے حوالے سے، اور یا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لاؤں گا کہ راہ بھی پتہ چل جائے گی، اور آگ تاپنے کے لیے، گرمی پانے کے لیے آگ بھی لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے پاس گئے تو اس درخت کے پاس جاتے ہی ندا پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ انہ انا اللہ، پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا، اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس وقت اس حوالے سے مفصل گفتگو کروں گا۔ کچھ باتیں میں نے پچھلے جمعے کی تھی۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا پیغمبری ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت پیغمبر بنے، اس وقت پیغمبری ظاہر کرنے کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں جو دو تین باتیں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کرنی ہیں، اللہ تعالی ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے پاک ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ہی کی مخلوق ہے ساری کی ساری، کائنات کا ذرہ ذرہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی۔ دو باتیں ہو گئیں۔ جس کو جس وقت جہاں چاہے ظاہر فرما دے، جس کو جہاں چاہے جب چاہے ظاہر فرما دے، جس پر چاہے جلوہ فرما دے، جہاں سے چاہے ندا فرما دے۔ اگر اتنی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عالم جہان دو طرح کا ہے، ایک عالم اسباب ہے جس کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور ایک عالم امر ہے۔ اسباب کا یہ کہ اللہ تعالی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے چیزیں بنا دے، جو اس نے چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں سے آگے چیزیں بنا دے، اور عالم امر یہ ہے کہ بس وہ فرما دے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔
کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، یہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عالم خلق اور عالم امر یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے۔ زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں، روح فرمایا یہ رب کے امر سے ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنائی، بس اس کو حکم دیا، ہو گئی۔ اللہ تعالی خود برکت والا ہے۔ قرآن میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، پوری کائنات۔ یہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، یہ سارا نظام ہے جہان کا، پوری کائنات کا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ جس میں چاہے، جیسی چاہے، جتنی چاہے برکت رکھ دے۔ برکت کے لیے آپ کو سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ جس چیز کو برکت والا بنا دے، جس میں برکت رکھ دے، اس کی خاصیت بڑھ جاتی ہے، بھلے چھوٹی سی چیز ہو، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ٹائم ہے، 1 منٹ کتنے سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اب گھڑی کو دیکھیں تو وہ جو تیسری گھڑی ہے، 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ان میں سے جو تیسری ہے جو سب سے تیز چل رہی ہے، سیکنڈ کی سوئی، وہ اپنا دائرہ پورا کرے گی تو 1 منٹ ہو جائے گا۔ عربی میں دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو، 1 منٹ ہو گیا۔ اس کی رفتار آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو چلتی نظر آئے گی کہ یہ گھومنا ہے، اور اس نے اللہ اس میں برکت رکھ دے تو رفتار وہی رہے گی، مگر وہ 1 منٹ آپ کے لیے اللہ چاہے سال کے برابر بنا دے، اللہ چاہے 100 سال کے برابر بنا دے، اس میں وہ برکت رکھ دے، وہ آپ کے لیے بہت ٹائم ہو جائے، تھوڑی سی چیز بہت سوں کے لیے ہو جائے۔ اس کو اثر بڑھنا، خاصیت بڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی بندے میں برکت رکھ دے، اس کے ایک ایک کام میں برکت رکھ دے، ایک ایک ادا میں برکت رکھ دے، اس کے وجود میں برکت رکھ دے، آپ کہیں آئے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ برکت والا کہیں جائے گا اس کی برکت ساتھ جائے گی، وہ کہیں جائے گا برکت ساتھ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں ہوں۔ تو اللہ والے برکت والے ہوتے ہیں، ان کی جگہیں برکت والی۔ مٹھائی ہے بازار سے آپ لیتے ہیں، کوئی بھی مٹھائی آپ لے آئے، 1 کلو آپ نے مٹھائی لی، گھر میں لا کے رکھ دی، گھر کے کسی بندے نے کلام پاک پڑھا، ایصال ثواب کر دیا، اس مٹھائی پہ پھونک مار دی، نہ بھی ماری، نیت کر لی، اب وہ 1 کلو مٹھائی ہے، وہ برکت والی ہو گئی، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ برکت والے کلام سے ہو گئی۔ اسی طرح مزارات ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی چیزیں برکت والی ہیں۔ تو اس درخت کے لیے فرمایا انبوری کا، برکت دیا گیا، وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے۔ اب وہاں فرشتے تھے،
اللہ کا نور تھا. بظاہر درخت دنیا میں کتنے ہیں، مگر زیتون کے درخت کے لیے مبارک کا لفظ قرآن میں آیا. درخت سارے اللہ نے بنائے ہیں، ہم تو نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بناتا ہے. مگر جس کے لیے اللہ نے برکت والا فرما دیا، اس کی برکت مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر جب پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو نور ہی نور ہے. وہاں فرشتے تھے، برکت تھی، اور آس پاس ومن حولہا، ارد گرد، آس پاس اس کے اراؤنڈ، سراؤنڈنگز کہتے ہیں آپ. اب اس آگ کی جلوہ گاہ میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تھے اور فرشتے تھے. اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ یہ برکت دیے گئے. کیا فرمایا؟ برکت دیے گئے ہیں. وسبحان اللہ رب العالمین، پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہانوں کا رب ہے. آواز آئی اے موسیٰ. درخت کو کبھی بولتے ہوئے سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. مالی باتیں کرتے ہیں درختوں سے، پتوں سے اپنے خیال میں، لیکن آپ نے کبھی درخت سے بات کرتے ہوئے آواز کوئی سنی ہے؟ نہیں. مگر اس درخت میں سے آواز آئی. درخت درخت ہی تھا مگر اس میں بولنے والا خدا تھا. بولنے والا کون تھا؟ اللہ تعالی بول رہا تھا. اب میں نے اس پر آپ کو بتایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خود قرآن میں فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے تو اپنے ہونٹ اپنے لب نہیں ہلاتے. ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ہونٹ ان کے ہلتے ہیں، بولنے والا خدا ہوتا ہے. تو درخت سے، شجر موسیٰ سے آواز آ رہی ہے، انی انا اللہ، انہو انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت و حکمت والا، عزت والا، حکمت والا. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، ان سے کلام فرمایا. معراج شریف میں آپ سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی. اللہ نے فرمایا تھا تم نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اسی لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام بھی فرمایا، اپنا دیدار بھی کرایا. آپ نے یہ بیان معراج شریف کے میں اس کی رات میں سنا، اس کے علاوہ بھی سنتے رہتے ہیں. اب اس درخت اور اس ندا پر گفتگو کروں تو بڑا ٹائم چاہیے. اس میں بہت سے راز ہیں، بہت سی صوفیانہ عاشقانہ باتیں ہیں. یہ اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی نے ظاہر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام پر تجلیات کا نزول ہوا، پھر اللہ نے ان کو پکارا. اپنے جلال کا پہلے ہی مشاہدہ اللہ کروا چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی اور ان کو بتا دیا کہ میں ہوں کائنات کا بنانے والا، عزت والا، حکمت والا. میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے کہ
روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی آدمی ہوگا تو راستہ پوچھ لوں گا، جہاں ہم نے جانا ہے وہ سمت بتا دے گا، اس طرف جاؤ۔ اگر آدمی نہ ملا تو آگ تو ضرور لاؤں گا۔ اب مسئلہ، آپ کبھی سفر میں ہوں یا آپ کو ایسا نظر آئے کہیں آگ بھڑک رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے، کیا آپ بغیر پوچھے آگ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ پانی بغیر پوچھے لے سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بتا دوں۔ آدمی موجود نہ ہو اور بہت معمولی سی مقدار، تھوڑی سی ضرورت کا عالم ہو آپ کا کہ بہت سخت ضرورت ہو، اور آدمی موجود نہیں ہے تو صرف معمولی سی مقدار لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اٹھا کے وہاں سے لکڑیاں لے آتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی کا پانی رکھا ہو تو بھر کے لے آئیں، اس کی اجازت۔ آپ کو ایک گھونٹ ضرورت ہے، آپ لے لیجئے، کیونکہ آپ کی پیاس بھڑک رہی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یا آپ کو معمولی سی چنگاری اپنی جگہ لا کے آگ لگانی ہے، تھوڑی سی لے آئے، لیکن پوری لکڑیاں اس کی اٹھا کے لا سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی شان کا بیان کیا ہے، اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں تستلون کا لفظ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ایک ہی تھی، مگر کوئی خادم ساتھ تھے یا بیوی کی عزت، کیونکہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی بیوی تھی، اس کے لیے یہ صیغہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کی بات کریں گے تو عزت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا تو اس طرح نہیں جیسے عام لوگوں کی بات کی جاتی ہے، ان کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ وادی طور، یہ درخت کون سا تھا؟ اس پر بھی مفسرین نے لکھا کہ کون سا درخت تھا، عناب کا تھا، کس چیز کا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ برکت دیے جانے کا مطلب اے موسیٰ تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کو بھی۔ اب یہاں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، پتہ کیا چل گیا قرآن سے کہ اللہ کے بندے مبارک ہوتے ہیں۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ کے بندے، اونچی کہیے گا، مبارک ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی اچھی جگہ، مبارک جگہ میں رہنے والے مومن بھی مبارک ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی بازار میں چل پھر رہا ہے، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، تو آپ مسجد میں بیٹھنے والے کو، مزار پہ بیٹھنے والے کو، مبارک جگہ پہ بیٹھنے والے کو اس سے کچھ اہمیت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی۔ تو اللہ سے جو نسبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ مبارک ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ یہ برکت والے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی برکت ملے گی۔ وہ زندہ ہوں تو وہ قبر میں آرام فرما ہوں تو ان کی وہ جگہ بھی برکت والی۔ تھانوی صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے جس کا نام بیان القرآن انہوں نے رکھا ہے، مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ان برکتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی کہے درخت ہے وہاں، تو درخت اور مسجدوں کے پاس بھی ہیں، وہ بھلے زیتون کے ہوں، انجیر کے ہوں، کسی کے ہوں۔ اور اگر کوئی اور چیز کہے تو وہ اصل برکتیں کیا ہیں؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں ان برکتوں سے مراد اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں، اللہ ان کو برکت والا فرما رہا۔ تو اللہ والوں کی قبریں، ان کے مزار بھی کیا ہوتے ہیں؟ برکت والے ہوتے ہیں۔ یہ برکت نسبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا ہاتھ لگ گیا، لو جی ہمارے لیے تو یہ تبرک بن گیا برکت والا، کہ برکت والے کا ہاتھ لگ۔ یہ برکت والی جگہ کھجوریں سکھر میں بھی ہوتی ہیں، روڑی میں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی ہوتی ہیں۔ مدینے کی کھجوروں کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نسبت۔ پتھر ہیں دنیا بھر میں طرح طرح کے، قیمتی بھی ہوں گے، مگر جو کعبے کی دیواروں میں چن دیے گئے، ان کے لیے خاص بات ہے یا نہیں؟ اونچی۔ یہ مثالیں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو برکت دے دے، اس برکت کی کیا شان ہوتی ہے، اس میں کتنی بات ہوتی ہے، میں اور آپ شاید اس کا پورا اندازہ کر سکتے نہیں۔ ٹائم ہمارے پاس بھی ہے، 24 گھنٹے پورے دن کے ہمارے پاس بھی، اللہ والوں کے پاس بھی، وہ ان میں کتنا کچھ کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ نے ان کے کام میں بھی برکت دے دی، ان کے وقت میں بھی برکت دے دی۔ ان کا لباس، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص برکت والی تھی یا نہیں تھی؟ خود دی کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا اللہ بندوں میں برکت رکھ دے، چیزوں میں رکھ دے، درخت میں رکھ دے، جس کو نسبت ہو جائے اللہ سے، اللہ والوں سے، اس میں کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے۔ یہ ومن حولہا، اس آگ کی جلوہ گاہ میں یہاں ایک بات اور بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں یہاں جو برکت کا ذکر ہے وہ عام ہے۔ اب اس کے ارد گرد کے مقام صرف وہ درخت ہی نہیں، اس کا ارد گرد کا پورا مقام، اب اس میں پورا شام علاقہ لے لیں، شام کا پورا ملک لے لیں، یا وہ پوری وادی لے لیں، یا انبیاء کی جگہ ہے ملک شام، انبیاء وہاں مبعوث ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی، ان کی وہاں پر قبور، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے وہ پورا علاقہ برکت دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں، مدینہ منورہ مدینہ شریف بھی کہتے ہیں نا، بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن، یہ شریف کا لفظ شرف سے ہے۔ اب ایک ہستی ہے پاک پتن میں حضرت بابا صاحب کی، آپ پورے پاک پتن کو شریف کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک خواجہ صاحب ہیں اجمیر میں، پورے اجمیر کو آپ شریف کہتے ہیں، تو کسی ایک سے بھی کبھی کبھی اتنا شرف ہوتا ہے، تو میرے نبی کی برکت سے اس پوری کائنات کو جس کسی کو ملا ہے، نبی کی برکت سے ملا ہے، ان کا شرف کتنا ہے؟ ان سے شرف مل گیا جس کو مل گیا، جس کو مل گیا، اور جو کچھ ملا ہے انہی کی برکت سے ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش عربی کے لفظ ہیں،
اس کے معنی عرش کے رب کی قسم، اور قسم اٹھا کے جھوٹی بات کی جا سکتی نہیں، کیونکہ قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کرے تو بندہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے امام قسم اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شرف وہ کہتے ہیں یہ عام ہے، تو اس پورے مقام کو، اس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ برکت والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں کئی جگہ یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر بہت زیادہ دوسروں نبیوں کے مقابلے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو کام مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو معجزے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، ان کی برکات زمین کے اقطار میں، اکناف میں، زمین کے حصوں میں اللہ نے پھیلائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے نوازے گئے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا حضرت آدم صفی اللہ، دوسرے نے کہا حضرت نوح نجی اللہ، تیسرے نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایک نے کہا حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان سے پوچھا کیا ہو رہا، انہوں نے یہ بات بتائی، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، تم جو کہہ رہے ہو ساری باتیں صحیح ہیں، مگر سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور حبیب میں میرا تیرا نہیں، کسی کو ایک کمال ملا، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے مجھے ہر طرح کمال والا بنایا ہے، سراپا کمال بنایا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ وہ جس وادی میں اترتا ہے اس وادی کا پانی صاف ہو جاتا ہے، اس کو اپنے محبوب سے پیار ہے، وہ اس کے لیے کہتا ہے یہ جس علاقے میں جائے وہ وادی نکھر جاتی ہے، وہاں کا پانی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ عربی کے شاعر نے کہہ کر مجھے اور آپ کو اشارہ کیا دیا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہو میں اس کے لیے ایسا سوچتا ہوں، تو جو اللہ کا پیارا ہو، اللہ جس سے محبت فرمائے اس میں کتنی برکت ہوگی۔ جہاں قدم وہاں کرم، جہاں پیر وہاں خیر، وہ خشک جگہ پہ جائیں سرسبز و شاداب ہو جائے، کیوں کہ ان میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر بورکا کو دعا پر محمول کیا جائے تو یہ مطلب ہوگا کہ خدا کرے کہ برکت ہو جائے، خدا کرے کہ برکت دی جائے، یعنی وہ دعا ہو جائے گی کہ تمہیں برکت پہنچے، تمہیں برکت ملے۔ اب معنی یہ ہوگا اللہ نے برکت دی اس جگہ سے جو نور ظاہر ہوا اور ان ملائکہ کو جو اسی نور میں سے تھے، کیا مطلب اللہ نے برکت دی ہے، اور اللہ جس کو برکت دے اس میں کتنی برکت ہوتی ہے ہم اس کا شمار کر سکتے نہیں۔
اللہ تعالی شکل سے، صورت سے، نئے نقش سے پاک ہے. کہیے گا، کہیے گا. ہاتھ کا لفظ آیا اللہ کے لیے، چہرے کا لفظ آیا اللہ کے لیے، مگر اس سے مراد ہمارے ہاتھ چہرے جیسا معاملہ نہیں، بے مثل، اللہ کی شان کے مطابق. اللہ تعالی اپنی ذات کو جس طرح کسی کو دکھانا چاہے وہ دکھا دیتا. اب اس کے لیے اگر لفظ حیت کہا جائے کہ جس حالت میں، جس حیت میں اللہ چاہے. بعض نور دیکھتے ہیں، اب اس نور کی تھوڑا سا نور، بہت سا نور، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھائے. موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز اور درخت کا نور دکھایا گیا. وہ نور کس کا تھا؟ اونچی. تو اللہ اپنا نور درخت سے دکھانا چاہے تو دکھاتا ہے، اپنے حبیب سے چاہے تو دکھاتا ہے. جس سے چاہے، جس طرح چاہے دکھائے. اللہ تعالی نے ندا فرمائی. اللہ کا کلام کسی شے کے مشابہ، کسی چیز کی طرح ہم نہیں کہیں گے. وہ بہت بڑی عزت والا، عظمت والا ہے، ہر تشبہ سے پاک اور منزہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو جاننا چاہا کہ پکارنے والا کون ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو جواب دیا گیا، میں ہی ہوں. جواب کیا دیا گیا؟ یا موسیٰ انہو انا اللہ. اے موسیٰ تم جاننا چاہ رہے ہو کہ آواز کس کی ہے، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں. کون ہوں؟ اللہ. انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، عزت والا، حکمت والا. کیا مطلب؟ میری قدرت کو تم یہ نہ سمجھو کہ میری قدرت سے کوئی چیز باہر ہے. میں کس تدبیر کے ساتھ کس طرح کام سر انجام دیتا ہوں، یہ میرا ہی کام ہے، دوسرے اس کو سمجھ سکتے نہیں. جس چیز سے آواز سنی جائے، کیونکہ جو آواز کسی جہت سے سنی جائے، اصول والے کہتے ہیں وہ حادث ہوتی ہے. اور ہم اللہ کے کلام کو جہت سے، مکان سے پاک مانتے ہیں. ایسے ہی اس کی ذات کو، ایسے ہی اس کے کلام کو، اس کی آواز کو، اس کے الفاظ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کا سماع سننا درخت سے نصیب ہوا. تو اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام درخت سے سن رہے ہیں، مگر بول کون رہا ہے؟ اللہ تعالی. اب اس حوالے سے کلام الہی اس کو کہا جائے تو صوت، آواز، حرف اور جہت کہاں سے آ رہی آواز، حرف کیا ہیں اور آواز کیا ہے. تو اس حوالے سے علماء نے بہت سے جواب دیے. وہ کہتے ہیں اگر یہ سوال ہے کیفیت کلام سے تو سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ ذات و صفات الہی میں کیفیت کا سوال محال ہے. اللہ کے لیے جب بھی بات کی جائے گی، ہم اپنے جس طرح ہمارا حال ہے اس کے مطابق نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں. وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں خاصیت پیدا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام میں وہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ رب کی آواز بھی سن رہے ہیں، الفاظ بھی سن رہے ہیں،
میں اور آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، مگر اللہ جس طرح چاہے کلام فرمائے اور جس میں صلاحیت پیدا کر دے اس کو سمجھ میں بھی آ جائے، اس کو اپنے جیسا ہم کہہ سکتے نہیں۔ یہ میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے۔ جو اللہ تعالی کا کلام سن لے، جو اللہ تعالی کا کلام سن لے، اس کے انوار کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، تو اپنی ہمت کے ساتھ سے سوائے اللہ کے توکل کے باقی تمام سہاروں کی اس کو پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اس کا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے آسان کر کے کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی۔ کیا دیکھی؟ پھر کہیے گا، صفت نہیں دیکھی، صفاتی تجلی دیکھی۔ تو شان کیا ہو گئی تھی؟ رات کے اندھیرے میں میلوں دور، کئی میل کے فاصلے پر، سیاہ رنگ کے پتھر پر سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی چلتی تھی۔ کئی میل کا فاصلہ، رات کا اندھیرا، پھر وہ پتھر بھی کالا، پھر چیونٹی بھی کالی۔ موسیٰ علیہ السلام میلوں سے اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ میں چیونٹی آپ کے ہاتھ میں دے دوں، آپ کو اس کے رینگنے کی آواز سنائی؟ آپ کان کے قریب لے جائیں گے تب بھی سنائی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی اللہ تعالی کی، یہ شان ہو گئی، رات کا بھی اندھیرا، پتھر بھی سیاہ، چیونٹی بھی سیاہ، اور چھوٹی سی میلوں سے اس کو دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی جب اس کی یہ شان، تو جس نے تجلی نہیں، صفت نہیں، عین ذات کو دیکھا، اس حبیب کی کیا شان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی دیکھ کے جو حال ہوا، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام از خود رفتہ ہو گئے۔ جاننا چاہتے ہو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی؟ آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کرو حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا دکھایا جلوہ، کیا شان ہوگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اتنا دیکھ سن رہے ہیں، حبیب کتنا دیکھ سن رہے ہو۔ محبت کی بات آئی تھی، آپ کو سنائی میں نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان ملی، آگے اللہ نے ان کو کیا حکم دیا؟ انبورک فی النار، آپ نے سن لیا کہ یہ کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے، اور یہ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا۔ اب سنو، وَأَلْقِ عَصَاكَ، تمہیں جو لاٹھی دی ہے نا، اس کو ڈال دو۔
زمین پہ ڈالو. لاٹھی، عصا، سوٹی، ڈنڈا، اسٹک، جو بھی آپ لفظ کہیں، زمین پہ ڈالو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. اپنا عصا ڈال دو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا. جو لاٹھی پھینکی تھی آپ نے زمین پر، اسے دیکھا لہراتا ہوا، گویا سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. سانپ ہے، سانپ، اژدہا، بڑا سانپ. پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا، کتنا موٹا، مگر اتنا بڑا ہو کر تیز رفتاری میں چھوٹے سے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، لہراتا ہوا وہ نظر آیا. حالانکہ وہ بڑا سانپ تھا، لیکن لگا ایسے جیسے پھرتی میں چھوٹا سانپ ہوتا ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ عصا سانپ نہیں بنا تھا، فقط سانپ جیسا دکھائی دیتا تھا، ایسی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا نا بل کھاتے لہراتے ہوئے، تو منہ موڑا اور چلے، پیٹھ پھیر کر چلے، مڑ کے اس کو نہیں دیکھا دوبارہ. یہاں جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ، جان کا لفظ عربی میں سانپ کے لیے بھی آیا ہے، ویسے ہلکا لیکن تیز رفتار. اتنا بڑا اژدہا، اس کو جان کہا گیا. یہ سانپوں کی ایک قسم ہے، یہ جنگلوں میں رہتا ہے مگر تکلیف نہیں دیتا. سانپوں کے کتنے نام ہیں، سانپوں کی کتنی قسمیں ہیں، اس وقت میں اس پر بحث نہیں کر رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام بظاہر اس کو دیکھ کے، جس کو کہتے ہیں نا ڈرے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا، منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر چلے. موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت فوری طور پر خوف ہوا تھا، وہ اس خیال سے کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے مارے گا. اللہ تعالی نے فوراً فرمایا، یا موسیٰ لا تخف. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. کیونکہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے ایسا ہوا تھا تو وہ تھوڑا سا گھبرائے. اللہ نے فوراً فرما دیا، موسیٰ میرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون. سبحان اللہ، قرآن ہے رب کا کلام. بے شک میری بارگاہ میں رسولوں کو خوف نہیں ہوتا. اللہ خود اپنے رسولوں کی شان بیان فرما رہا ہے، جن کو میں نے رسول بنایا ہے وہ میری بارگاہ میں عزت دیے جاتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا. آگے اب مزید آئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ، جمیع الاوقات، ہر وقت، ایک ہوتا ہے نا ہمہ وقت، فل ٹائم، بوقت خطاب بات کرتے ہوئے نبی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی بادشاہ سے، دنیا کے کسی شخص، کسی چیز سے خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا خاتمہ برا ہوگا یا کوئی ہمیں اس طرح بری طرح مار دے گا
وہ اللہ کے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے خوف نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ما سوی اللہ سے روح گردانی، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے منہ پھیر کے جس کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ سادے لفظوں میں کہوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہر طرح خیال فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے فوراً فرما دیا یہ ظاہری جو خوف تمہیں ہوا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب یہاں میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہے، بڑی توجہ سے سن لیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے، قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کو یقین ہے تو شرمائے نہیں، کہیں اللہ کے نبی معصوم کا کیا مطلب؟ وہ گناہ کرتے نہیں، کر سکتے، معصوم، گناہ کا خیال بھی ان کو نہیں آتا، نافرمانی کا کوئی ان کے ہاں گزر نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، کسی گناہ کا صدور یعنی گناہ کا ان سے ظاہر ہونا یہ ہم مانتے نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ صغیرہ کا مطلب چھوٹا، کبیرہ کا مطلب بڑا۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ نبی سے ہوتا نہیں۔ ہمارے لیے بہت سی باتیں کس درجے میں کون سا گناہ ہے جو لوگ جانتے ہیں، تفصیل ان کو پتا ہوگا۔ ترک اولا، ترک اولا لفظ عربی کے ہیں، ترک اولا، یہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی میں کہوں کہ کرنا، یہ کام کرنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس طرح کرنا بہتر ہے، تو جس کو میں بہتر کہہ رہا ہوں وہ اولا ہو گیا۔ ایک تو ہے نا کہ عام طور پہ کام ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، ایک کہوں اور اس سے بہتر ہوتا ہے، یہ کرنا بہتر، تو جس کو میں بہتر کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اولا۔ اس کو چھوڑنا، جو زیادہ بہتر ہے اس کو چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ میں تو چلے جی یہ اس طرح کرنا کر لیا، اچھی طرح کرنا ہے وہ اولا ہوا، تو جو اس کو چھوڑے اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا۔ کیا مطلب؟ ہمارے لیے کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے؟ نبی یا اللہ والے وہ ترک اولا بھی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، یعنی ان کا درجہ خاص ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہمارے لیے کیا نیکی ہے، ان کے لیے کیا نیکی ہے، ہمارے لیے ایک عام چیز نیکی ہے، ان کے لیے خاص درجہ ہے کہ وہ خاص درجے پہ کریں تب جا کے نیکی۔ تو
جو ابرار ہیں ان کی نیکیاں، جو مقرب ہوتے ہیں، ابرار تو ہو گئے نا ایک خاص درجے والے، مقرب ہو گئے جو اللہ کے بہت نزدیک ہے، تو جو ابرار کی نیکی ہے وہ اللہ کے قریب والوں کے لیے گناہ بن جاتی ہے، وہ اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو حسنات ان کے ابرار کے ہیں، ان کا درجہ زیادہ ہے تو ان کے عمل میں بھی بہتری ہوگی، اور اتنی بہتری ہوگی جو دوسروں کے ہاں نہیں ہوگی۔ تو ہم تو گناہ اور ثواب کے چکر میں، یہ تو بہت اونچا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ نفل پڑھ لیں، بڑی بات ہوتی ہے۔ نفل ہمارے تب ہوں گے جب ہمارے فرض واجب پورے ہوں گے۔ میں نے نفل پڑھا، 2 نفل پڑھ لیے، ایک میں سورہ کافرون پڑھ لی، ایک میں سورہ اخلاص پڑھ لی، نفل ہو گئے، 2 منٹ لگے، 2.5 منٹ لگے، 10 مرتبہ پڑھ لیا تو 5 منٹ لگ گئے، 20 مرتبہ پڑھ لیا اور لگ گئے۔ میرا نبی ساری رات کھڑا رہتا ہے، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، خود رب فرماتا ہے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو۔ وہ درجہ جو ہے وہ کوئی اور پا سکتا نہیں۔ اچھا، پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر کو انگلش میں ہینڈ فل کہتے ہیں، یعنی مٹھی بھر جو، یہ جو بارلے ہوتا ہے جس کا آٹا پیستے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں دے، اور جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تو میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں۔ تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کے عمل کی کیا شان ہوگی؟ کوئی برابری کر سکتا ہے؟ سوچا جا سکتا ہے نبی کی کیا شان ہے، نبی کے عمل کی کیا شان ہے؟ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، صلو کما اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ویسی کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ تو ہم تو ان کی اداؤں کی نقل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، ان کے عمل کی کیا شان ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو جو سمجھائی ہے، اگر سمجھ آئی ہے تو آپ جان لیں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کہیں گے جی خطا ہو گئی، آپ کے ذہن میں یہی آئے گا اللہ نے منع کیا تھا پھل کھانے سے، وہ لغزش ہو گئی ان سے، حضرت آدم سے ہوئی، حضرت یونس سے ہوئی، حضرت داؤد سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، صرف مکہ مارا تھا، ویسے ہی وہ مر گیا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو مکے سے ایک بندہ مارا گیا۔ تو آپ اس کو دیکھ کے لغزش کہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا خطا ہوئی ان سے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے نبیوں کے بارے میں، تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ اللہ کے ساتھ نبیوں کا معاملہ، اگر نبی میں ہم کوئی عیب مانے تو کیا مطلب اللہ عیب والوں کو نبوت دیتا؟ خطا کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو تو ایسی بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ معصوم ہے، وہ اب یہ جو صورتاً جو لغزش ہے یہ اللہ کی مشیت۔ آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو یہ سارے دانے کدھر سے ہوتے؟ اس دانا کھلا کے اللہ نے ان کو زمین پہ اتارنا تھا، تو یہ مشیت تھی، اور خود گواہی دے دی فنسی ولم نجد لہ عزما۔ حضرت آدم کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، خود گواہی دے دی اللہ نے۔ تو میں اور آپ کسی نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی گناہ کرتا ہے، نبی گناہوں سے اونچی کہہ دیجئے معصوم ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کا جو مقام ہے وہ شاید لفظوں میں ہم پوری طرح بیان بھی نہیں کر پاتے، مگر ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کی بارگاہ میں،
درخت سے جو نور نکل رہا تھا وہ تو اللہ کا تھا. تو اللہ کا نور جن دلوں پر چمکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں. لا تخف کا مطلب اس سانپ سے نہ ڈرو، اس لیے کہ تم میری عظمت کی تجلی دیکھ رہے ہو، اور جو میری بارگاہ میں ہو وہ کسی سے ڈرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جو بات آئی ہے آگے وہ سن لیں. میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا، قبطی تھا، وہ فرعونی تھا. جب اس کو مارا، مکہ اتنا تھا وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا. اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ، ہاں جو کوئی زیادتی کرے اور پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے. اب یہاں جان لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی. انہوں نے تو صرف مکہ مارا تھا، جان لینے کا ارادہ نہیں تھا. تو جب ان کا جان لینے کا ارادہ نہیں تھا تو ہم اس کو ان پر الزام اس کا دے سکتے نہیں کہ انہوں نے قتل کیا، وہ قاتل ہے، ایسا ہم ہرگز سوچ یا کہہ سکتے نہیں. اللہ ہمیں بچائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کسی خاص بندے سے کوئی لغزش ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کا بیان بتاویل فرما دیتا ہے. ہمارے لیے وہ کس درجے کی بات، اللہ کے ہاں کس درجے کی بات ہم فیصلہ کر سکتے. اونچی کتنی مثالیں دوں. آپ کے ابا جان سے کوئی چیز ہو گئی اور آپ سے ہوئی. مثلا آپ نے ایک گلاس توڑا، ابا جان سے چھوٹ گیا. آپ ذکر کیا کریں گے کہ ابا جان گلاس توڑتے ہیں، اس طرح ذکر کریں گے؟ آپ بہت ان کے لیے بچا کے کریں گے کہ گلاس ان کے ہاتھ سے پھسل گیا. ابا جان کے لیے نہیں کہیں گے کہ انہوں نے توڑا. آپ کے لہجے میں لفظوں میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو آپ کا باپ ہو، آپ کو پیارا ہو، آپ اس کی عزت کرتے ہوں، اس کا بیان کرتے ہوئے آپ اس کا لحاظ کریں. اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا ہے تو وہ اپنے نبیوں کا بیان کرے گا تو اس نے سکھا دیا نبیوں کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے. ان کے بارے میں اس طرح نہ کہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد ہے نا مکہ مارا تھا، بتاویل یعنی پھیر کر، الا من ظلم ثم بدل حسنا، اور پھر ہو گئی غلطی ہوئی یا برائی ہوئی تو اس کو اس کے بدلے کیا کیا؟ بھلائی کا زیادہ معاملہ. تو جب کوئی بھلائی زیادہ کرے تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں بخشنے والا مہربان، فإنی غفور الرحیم. اللہ نے خود فرما دیا حضرت موسیٰ کے لیے یہاں کسی سزا کا یا کسی اور کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مجھے اور آپ کو قانون بتا دیا کہ تم سے کوئی خطا ہو جائے تو خطا کے بعد شرمندہ ہو کر بھلائی اتنی زیادہ کرو جو اس برائی پر بھاری ہو جائے. تو جب بھلائی زیادہ کرو گے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے بلکہ بھلائی کرنی ہے زیادہ تاکہ اس کو مٹایا جا سکے، اس کو کم کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرما دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، فتوحات مکیہ میں ہے کہ خواص کے معاصی، خواص یعنی خاص لوگوں کے وہ کام جن کو آپ کہہ دیں خطا کہہ دیں، لغزش کہہ دیں، عوام کے معاصی کی طرح، عوام کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتے. کیونکہ عوام سے گناہ ہوتا ہے تو ان کی شہوت، ان کے نفس کی خواہش سے ہوتا ہے. خاص لوگوں کے ان میں شہوات کا، نفس کا غلبہ نہیں ہوتا ان پر، تو اس کی وجہ سے نہیں.
تو خواص کے معاصی اس طرح نہیں ہے جیسے عوام کے، یعنی عوام کے گناہ جس طرح ہیں آپ اس طرح خواص کی باتوں کو کہہ سکتے نہیں، ان میں تعویل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ کسی خاص بندے سے کوئی لغزش ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے وہ گناہ بتاویل نیکی ظاہر فرماتا ہے، جس سے وہ اسے خطا، یعنی اس کے بارے میں اس کا احساس، کہتے ہیں نا فیلنگ، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ اللہ والا، اللہ سے بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ غلطی محسوس کر کے اللہ والا چھوٹی سی غلطی کی بھی بہت بڑی توبہ کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی لغزش ہوئی، 300 سال روتے رہے، پھلی تو کھایا تھا نا ایک، لیکن 300 سال روتے رہے۔ تو عام لوگ اپنے گناہ پر تو شاید اکڑتے ہوں گے، اللہ والے معمولی سی لغزش پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہم جب عصیاں کہہ دیتے ہیں تو وہ شرع کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اے انسان، گناہ کر کے، خطا کر کے اکڑنا شیطان کا کام ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جانا، توبہ کرنا، یہ نبی کا کام ہے۔ تو ہم نے نبیوں کی پیروی کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجتہد کا حکم کیا ہے؟ خطا کس درجے کی ہوتی ہے، کس کو غلطی، کس کو خطا، کس کو لغزش، کس کو گناہ کہتے ہیں، یہ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا تاکہ لوگ نبیوں کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہ کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا ولی عارف باللہ، اہل کشف، جس کی نورانی آنکھیں ہیں، سب کچھ دیکھتا ہے، کیا اس سے بھی خطا ظاہر ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ ساتھ یہ کہا کہ وہ ان کی اعلیٰ شان کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جسے خطا کہتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر ہے جو ان کے لیے مقدر ہوئی تھی، جس کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ اور یہ کہ عارف کے ادب بدرگاہ الہی کی دلیل، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر سرتابی کیوں، پھر ان کے آگے تعویل حجاب بن جاتی ہے، پردہ بن جاتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اتنا جھکتے ہیں، رب کو ان کی عاجزی بہت پسند ہوتی ہے، پھر اللہ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کو شاید یہ پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی تو سمجھا دوں۔ صحابی کا نام لیا جاتا ہے واللہ عالم، ان سے ایک صبح کی فجر کی نماز نیند کی وجہ سے نکل گئی، وقت نکل گیا، بہت دیر ہو گئی سوتے ہوئے، اچانک نیند آ گئی اور فجر کی نماز نیند میں نکل گئی، نہیں پڑھ سکے۔ جب اٹھے تو فجر کا وقت نکل چکا تھا، انہوں نے فوراً وضو کیا، فوراً نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے روئے، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، نیند کی وجہ سے، حالانکہ نیند انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں قضا کی تھی، نیند کی وجہ سے ہوئی۔ بہت روئے، بہت روئے، بہت معافی چاہی، سارا دن وہ روتے رہے۔ اگلے دن صبح فجر کا ٹائم ہوا تو کوئی ان کو اٹھا رہا تھا، اٹھو، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو مجھے اس وقت کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو۔ کہ شیطان اور نماز کے لیے اٹھائے تو اور نیکی کے لیے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں اٹھا رہا ہوں مگر تمہارے ساتھ نیکی نہیں کر رہا۔ کہ نماز کے لیے اٹھانا تو نیکی ہے،
اور تو کہہ رہا ہے تو نیکی نہیں کر رہا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی کل آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی اور آپ بہت روئے تھے، آپ کا رونا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے آپ کو اس رونے کی وجہ سے 70 نمازوں کا ثواب دیا۔ وہ جو ایک نماز قضا ہو گئی اور آپ روئے تو اللہ نے اس کی جگہ کتنا ثواب دیا؟ 70 نمازوں کا۔ تو میں آج اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اٹھو پڑھو تاکہ ایک ہی کا ثواب ملے۔ کہیں پھر رو گے پھر زیادہ ثواب، تو میں نیکی نہیں کر رہا، دشمنی کر رہا ہوں، لیکن پتہ کیا چلا، اللہ والے روتے ہیں، اللہ کو ان کا رونا پسند آتا ہے، اللہ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ وہ ہماری طرح، اللہ والے ہماری طرح اونچی گئیے گا نہیں، یاد رکھنا ہے اس بات کو۔ تو ہم ان کو خود پر قیاس نہ کر لیں۔ اللہ والے کبھی ان سے کوئی صورتاً کوئی چیز ایسی ظاہر بھی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا روتے گڑ گڑاتے ہیں اور پھر ان کو کیا درجہ مل جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، آپ کو کسی کا گناہ معلوم ہو جائے، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس نے یہ گناہ کیا، آپ کو یاد ہے، آپ اس کے گناہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہو، اللہ سے ایسا رویا گڑ گڑایا ہو، ایسی توبہ کی ہو کہ اس کو بہت درجے مل گئے ہوں اور آپ وہ گناہ ہی یاد رکھے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ تو اللہ والوں کے بارے میں جب ہم اتنے محتاط، تو نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے۔ نبیوں کے بارے میں کیا ہے کہ نبی معصوم ہے، نبی، پھر کہیے نبی معصوم ہیں۔ ان کے بارے میں ہم وہ تصور جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں خطا گناہ کا، وہ نبیوں کے لیے ہمیشہ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی اور انہوں نے دیکھا وہ سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، پھر کیا فرمایا؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ آپ لوگ جیب بولتے ہیں، جیب، پاکٹ، اصل لفظ جیب ہے۔ کیا لفظ ہے؟ قرآن سے ہے نا، جیبی کا، ہم لوگ جیب بولتے ہیں، اصل لفظ جیب۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ ڈالو اپنی جیب میں، مراد گریبان ہے، گریبان میں ڈالو، تخرج، نکلے گا۔ جب تم ہاتھ ڈالو گے نا بغل کے نیچے اور جب نکالو گے، بیضاء من غیر سوء۔ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو بغل میں، جب نکالو گے تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر عیب کے، اس میں کوئی دھبا، کوئی داغ، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا، چمکتا ہوا نکلے گا۔ ایک معجزہ تو لاٹھی پھینکا تو کیا بن گیا؟ سانپ۔ اب دوسرا معجزہ کہ اپنی بغل میں اپنا ہاتھ ڈالو تو چمکتا ہوا نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ اونچی۔ کیا کسی اور کا یہ حال ہے؟ وہ نبی سے برابری کس بنیاد پر؟ آپ تو اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالیں، دوسرا آدمی پرے ہو جائے گا کہ یار تیری بغل میں تو بو آتی ہوگی، پسینہ ہوگا، جا ہاتھ دھو کے آ، وہ آپ سے کراہت کرے گا۔ یہاں نبی نکال رہے ہیں تو کیا ہے؟ چمک رہا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ فی تسع آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیوں میں، کتنی 9، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں،
فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ کیا ہے؟ اونچی. آپ کسی کو نافرمان کہیں غصہ آتا ہے اس کو، تو اللہ جس کو نافرمان فرما رہا ہے پتہ چلا وہ کتنے نافرمان ہیں. تو ہمیں نافرمانی سے، ورنہ آپ نافرمان کہے جائیں گے، پھر غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہیں نافرمان. تو اللہ نافرمانی سے بچائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، برس ایک بیماری ہے، لیپریسی کہتے ہیں، شاید سفید داغ پڑ جاتے ہیں، پھل بہری بھی کہتے ہیں اس کو، پیچز بھی کہتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس بیماری جیسا سفید ہو کر چمکتا تھا، ایسی بات نہیں. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے. ایک معجزہ لاٹھی پھینکو تو کیا بن جائے؟ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالیں تو چمکتا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا ہوئے. کتنے؟ اونچی کہیے گا. 9. سنا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو لاٹھی، عصا. ایک ید بیدا، چمکتا ہوا ہاتھ. کتنے ہو گئے؟ دریا چیرنا. منو سلوا، پکے پکائے کھانے اترنا. 4. فرعونیوں پر، اب گن لینا، جوئیں 1، مینڈک 2، خون 3، طوفان 4. یہ عذاب اترنا. موسیٰ علیہ السلام کا جب کہنا نہیں مانتے تھے، پہلے ان پر جوئیں، پھر مینڈک، پھر خون اور پھر طوفان. ہر بار کہتے تھے اب نہیں کریں گے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہی کرنے لگ جاتے تھے. دوسرا عذاب، پھر جی یہ نہیں کریں گے، پھر وہ آتا تھا. یہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. کتنی؟ پھر کہیے، ذرا زور سے کہہ دیں. 9. 1 سے 9 تک نمبر ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انگلش میں گن لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عربی میں گن لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ساری زبانوں کی گنتی سناؤں؟ نہیں آتی ہے مجھے. 30-40 زبانوں کی گنتی آتی ہے. اب کہیں گے ساری سنا دوں گا. خیر، یہ آپ نے سن لیا. کتنے معجزے؟ اگر یاد نہیں ہے پھر سن لے. پہلی لاٹھی، پھر چمکتا ہوا ہاتھ ید بیدا، پھر منو سلوا، دریا چیرنا، جنگلوں میں سرسبزی اور شادابی ہوئی، کافروں کے لیے قحط ہوا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون. 9 معجزے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. میرے نبی کے ٹوٹل معجزے کتنے ہیں؟ گنتی ان کی، صرف تورات کتاب میں میرے نبی کے 6000 معجزے بیان ہوئے. صرف تورات میں. گنتی کتنی ہے اس کا کوئی شمار. اونچی کہیے گا. تو اس لیے میرا یہ جملہ سن لے، سارے نبی معجزے لے کر آئے، میرا نبی سراپا معجزہ بن کر آیا. میرے نبی جیسا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اون کا جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں نہ بازو تھے آستین اس طرح الگ سے اور نہ ہی کوئی بٹن، وہ ایک چادر کی طرح اوڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر ہاتھ ڈالے، انہوں نے اندر ہاتھ ڈالا۔ یہ مدرعہ، مشلہ، جبہ وغیرہ ابا کا لفظ کہتے ہیں، یہ قمیص کی بجائے پہنا جاتا تھا، وہاں ایک رواج تھا۔ ہاتھ ڈال کے نکالو گے تو سفید چمکتا ہوا نورانی اس کی سورج جیسی روشنی ہوگی، اور ہاتھ روشن ہو کر ظاہر ہوگا بغیر کسی بیماری کے، یعنی کسی بیماری کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ہوتا نا کہ ہاتھ میں وہ بیماری آ گئی تو کھال سفید نظر آتی، نہیں، بلکہ روشنی ہوگی، چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل کے نیچے ہاتھ ڈالیں تو ان کا اپنا ہاتھ چمکتا ہے۔ سن رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈالیں تو ان کا اپنا ہاتھ چمکتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس چیز کو لگ جائے وہ چیز چمکتی ہے، وہ چیز جس چیز سے لگ جائے وہ بھی چمکتی ہے۔ اللہ واقعہ آپ کو کتنی مرتبہ سنایا ہے، اسید اور عباد صحابہ کے نام ہے، عشاء کے بعد حضور کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، کچی گلیاں تھیں، مٹی پانی ملا، کیچڑ بن گیا، اندھیرا، لائٹ نہیں ہے، باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی، سوال پوچھتے رہے، اٹھ کے جانے لگے تو حضور بارش ہے، کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو جانا ہے، ہمارے پاس روشنی بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، چھتریاں بھی نہیں ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ایک تو تمہیں مسئلے بتاؤں، ایک تو تمہارے سوالوں کے جواب دوں، اب تمہارے لیے روشنی کا انتظام کروں، کیوں بیٹھے تھے؟ صبح آ جاتے، خود ہی بیٹھے تھے نا۔ نہیں، میرے آقا نے ایسا، اور صحابہ نے بھی حضور سے کہا، وہ جانتے تھے یہ نبی مشکل کشا ہے۔ حضور ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے، باہر اندھیرا ہے، بارش ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا مسجد میں سو جاؤ صبح چلے جانا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارے پاس لاٹھی ہے، یہ جو ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ہیں یہ سنت۔ صحابی نے کہا ہے، حضور نے کہا ادھر لاؤ، حضور نے اس کو ہاتھ لگا دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو اس سے اسی طرح روشنی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹارچ سے نکلتی ہے، اس سے روشنی نکل رہی تھی، ہم بڑے مزے سے پانی سے بچتے ہوئے اس روشنی میں فاصلہ طے کر رہے تھے۔ کچھ دور جا کے دونوں کا رستہ الگ، ایک نے اپنے گھر جانا ہے، دوسرے نے اپنے گھر، تو جس کے پاس روشنی تھی وہ تو بڑا مطمئن، دوسرے نے کہا میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے والے نے یہ نہیں کہا کہ چل میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، تجھے پہلے پہنچا دوں اور پھر آ جاتا ہوں، میرے پاس تو روشنی ہے، نہیں، اس نے کہا تیری لاٹھی کہاں ہے؟ اس نے اپنی لاٹھی دی، اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی، وہ بھی چمکنے لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنا ہاتھ چمکا رہے ہیں، بڑی بات ہے، مگر میرا نبی جسے ہاتھ لگا دے وہ چمک رہا ہے، جو اس سے لگ جائے وہ چمک رہا ہے۔ تو کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ کسی اور کی۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ بیان جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔